بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آج کی کلاس شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی ہم دہرائی کریں گے. کیا انسان کے پاس اچھے اور برے کاموں کا اختیار ہے؟ کل ہم نے جو کچھ پڑھا تھا اس میں سے میں آپ سے چند سوالات پوچھوں گی. یہ بتائیے کہ کیا انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ اچھے کام کرے یا برے کام کرے؟ انسان کے پاس اس کی مرضی ہے؟ جی اصغر. جی بیٹے انمیوٹ کرو. کوشچن بولیے. کیا انسان کے پاس اچھے اور برے کاموں کا اختیار ہے؟ کیا وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے؟ یہ میس ہوتا ہے. جی شاباش. یہاں پہ چیٹ میں بھی سب کے پاس صحیح جواب ہیں. آمنہ، عروج اور ماہین، عبد المعید، دانیال اور ماہین، اسد، ہانیہ، سب کا صحیح جواب ہے. شاباش. اچھا پھر اگلے سوال کو دیکھتے ہیں. اچھے کام کرنے سے کیا ہوگا؟ آیان محمود. آیان بیٹے آپ بتائیے. شاباش. انعام ملے گا اور جنت ملے گی. برے کام کرنے سے کیا ہوگا؟ ان کو کلاس میں ایڈمٹ کر لیں. جی عارض آپ بتاؤ بیٹے برے کام کرنے سے کیا ہوگا؟ عارض. عارض بیٹے انمیوٹ کیجئے اپنے آپ کو. ادن بیٹے آپ بتائیں. ادن. یس میم. برے کام کرنے سے کیا ہوگا؟ میم برے کام کرنے سے ہم دوزخ میں چلے جائیں گے. جی ٹھیک ہے. شاباش صحیح جواب ہے. جس دن سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے گا وہ کون سا دن ہوگا؟ یہ بچوں کو ایڈمٹ کر لوں میں. جی عروج. میم سیدہ. میم آخرت کا دن. ٹھیک ہے. شاباش. آخرت کا دن ہوگا. ان کو چلیں وہ آخرت کا دن ہوگا. تو سبق ہم آخرت کا دن پڑھ رہے ہیں. یہ آپ کا صفحہ نمبر ہے 21. آج ہم اس کے آگے ہی ہم نے یہیں تک پڑھا تھا کہ حساب کتاب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک دن سب کو دوبارہ جمع کرے گا اور پھر وہ دن آخرت کا دن ہوگا. میم پلیز ان میوٹ می پلیز. فاطمہ اکمل بیٹے کیا کہنا ہے؟ جی میم میں آپ کو آنسر دوں. ہاں جی دیجیے. میم جب ہم ہم جب ہم اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے وہ آخرت کا دن ہوگا. شاباش. وہ آخرت کا دن ہوگا یعنی کہ روز قیامت کا دن ہوگا. اچھا جی اب یہ وہ دن ہوگا. دیکھیں دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اختیار دیا ہے. ٹھیک ہے. عبد الرحمن کو کلاس میں لے. ہاں جی دنیا میں تو انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا اختیار دیا ہے. ٹھیک ہے. جیسے اب ہمارے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو کیا ہے جن پہ ہم اپنی مرضی چلا سکتے ہیں. اب دیکھیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی پریشانی ہوتی ہے, فیصلہ کرنے کے لیے جیسے خدا نخواستہ کسی کے گھر میں چوری ہو گئی یا کوئی اور مسئلے میں وہ گھرا ہوا ہے, عدالت جاتے ہیں, مقدمہ کرتے ہیں. پھر جج جو ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا جو عدالت میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ دونوں طرف کے بیانات سنتے ہیں, دونوں کی مسائل سنتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد عارض بیٹے اب آپ نے 5 منٹ بعد انمیوٹ کیا. دونوں طرف کے معاملات سنتے ہیں اور پھر وہ فیصلہ سناتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی اسی طرح سے آپ کے والدین کو بھی کچھ اختیارات دیے ہیں. آپ
کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات دیے ہیں، یعنی آپ اپنی مرضی چلا سکتے ہیں کچھ چیزوں پہ، لیکن یہ وہ دن ہوگا کہ جب ہر طرح کی طاقت اور ہر طرح کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہوگا. یعنی ہم کسی سے مدد ہی نہیں مانگ سکیں گے. اس دنیا میں تو ہم اگر پریشان ہوتے ہیں تو مختلف لوگوں کے پاس جاتے ہیں مدد مانگنے کے لیے کہ آپ ہماری ہیلپ کر دیں، آپ ہماری مدد کریں فلاں حوالے سے فلاں حوالے سے. تو قیامت کے دن تو ہم اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں لے سکیں گے. ساری طاقت بھی اللہ کے پاس ہوگی. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو جو طاقت دی ہے کسی بھی فیلڈ میں اور جو اختیار دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ لے لے گا اس دن، اور تمام اختیار جو ہوگا اسی کے پاس ہوگا. یعنی آپ مختصر یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس وہی بادشاہ ہوگا، وہی حاکم ہوگا، وہی سب کچھ کر سکے گا، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. آخرت کے دن سوائے اللہ کے کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے نا. اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی جیسے یہاں آپ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم گھر میں شرارت کرتے ہیں. جب میں چھوٹی تھی، ٹھیک ہے نا، اب مجھے ہم لوگ کو بچوں چھوٹے بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا امی سے ڈانٹ پڑے گی تو ابو سے پاس چلے جاتے تھے. اگر ابو سے ڈانٹ پڑتی تھی تو امی کے پاس جا کے چھپ جاتے تھے. کوئی نہ کوئی کور کر لیتا تھا بچوں کو. ٹھیک ہے. لیکن یہ وہ دن ہے قیامت کا کہ آپ کوئی بھی شخص بچ ہی نہیں سکے گا. ٹھیک ہے. وہ اگر کوئی شخص چاہے گا کہ میں نے یہ برائی کی ہے اور میں کسی سے مدد مانگ لوں کہ میری سفارش کر دو اللہ تعالیٰ سے، تو اس دن اللہ ہی سب کچھ فیصلہ کرے گا. کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کی سفارش سنے گا. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ سفارش کریں گے اپنے امتیوں کی، یعنی کہ اپنے ماننے والوں کی. اللہ کی عدالت لگے گی. عدالت کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں پہ کسی بھی مسئلے کے بارے میں کوئی فیصلہ سنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ عدالت جتنے بھی مسائل ہوں گے ان کا حل جہاں کیا جائے گا وہ عدالت ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کی عدالت ہوگی، اللہ جج ہوگا اور عدالت بھی اللہ کی ہوگی. وہی فیصلہ سنے، وہی مسئلہ جو ہے وہ دیکھے گا اور وہی اس کا فیصلہ سنائے گا. حساب اور کتاب ہوگا. جو کچھ ہم نے دنیا میں یہ میں ایڈمٹ کر لوں ردین کو. جو کچھ ہم نے دنیا میں کیا ہوگا اس سب چیزوں کا حساب کتاب دینا ہوگا. اچھا، اس پہ نا میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی ابھی سناؤں گی. ایک بڑی مزے کی میں آپ کو کہانی سناؤں گی. ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. یہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ میں نے تو ساری زندگی میں ذرا سی نیکی کی ہے ایسی معمولی سے، بھلا مجھے اس کا کیا صلہ ملے گا. لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دے گا. اس معمولی نیکی کا بھی بدلہ دے گا. نا انصافی اور ظلم نہیں ہوگا. کسی کے ساتھ بھی نا انصافی نہیں ہوگی. کسی کے ساتھ کوئی کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا. اور جن کے نیک اعمال وزن میں بھاری ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے. ایک ترازو ہوگا. ترازو قیامت میں نا اس کو میزان کہا گیا. قرآن شریف میں اس کو میزان کہا گیا. میزان کا مطلب ہوتا ہے ترازو، تولنا. ٹھیک ہے. ایک ترازو ہوگا جس میں انسان کے اعمال رکھے جائیں گے. ایک پلڑے میں اس کے برائیاں رکھی جائیں گی، دوسرے پلڑے میں اس کی اچھائیاں رکھی جائیں گی. جی سمن، میزان، شاباش. جو پلڑا وزن میں جھک جائے گا وہی اس کے نامہ اعمال کا فیصلہ کرے گا. اگر اس کی نیک اعمال نیک اعمال والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، جھک جائے گا وزن میں، تو وہ جنت میں جائے گا. اور اگر اس کے برے اعمال والا پلڑا بھاری ہو گیا تو وہ دوزخ میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے یعنی کہ مسلمان، ان کے امتی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ تمام جنت میں جائیں گے. لیکن ایسے بھی امتی ہوں گے جنہوں نے برائیاں کی ہوں گی تو پہلے اللہ تعالیٰ ان کی
کی ہوئی برائیوں کی سزا دے گا. پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوزخ میں ڈالے گا, پھر ان کے گناہوں کو پاک کرے گا وہاں پہ, اس کے بعد پھر اسے ان لوگوں کو جنت میں ڈالا جائے گا. ٹھیک ہے, تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ بھئی ہم تو مسلمان ہیں, ہم اپنے نبی سے بہت پیار کرتے ہیں اور ہم ان کو مانتے بھی ہیں, ہم تو اگر برے کام بھی کر لیں گے تو لازمی ہم جنت میں جائیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ اگر خدا, میں مسلمان ہوں, میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مانتی ہوں, لیکن اگر خدا نخواستہ میں کوئی گناہ کروں گی, کوئی برائی کروں گی, تو ظاہر ہے پھر مجھے اس کی سزا ملے گی. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جی چلو مسلمانوں گناہ کیا تو کیا ہوا, مسلمان تو ہو, لیکن اس کی سزا ضرور ملے گی. اچھا, جنت میں ہم نے پڑھا جنت میں جائیں گے, جنت کیسی جگہ. اچھا, جنت کیسی جگہ ہے یہ تو میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں. میں نے آپ سے کہا تھا میں آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری سناؤں گی. سٹوری کس کس نے سننی ہے؟ بس یہ 5-6 بچوں نے سننی ہے یا سب نے سننی ہے؟ اچھا جی, سب نے سننی ہے, ٹھیک ہے, ویری گڈ. اچھا چلیں ایک چھوٹی سی سٹوری سناتی ہوں میں آپ کو. ہمارے نا دل میں خیال آتا ہے, میں تو جب چھوٹی تھی تو میں یہ سوچا کرتی تھی کہ یار اللہ تعالیٰ نے کسی کو امیر بنایا, کسی کو غریب بنایا, تو جس کو غریب بنایا ہے اس کا کیا قصور ہے, اور جس کو امیر بنایا ہے اس نے ایسا کیا کیا ہے کہ اس کو اتنے لاکھوں کروڑوں روپے دے دیے ہیں. اچھا, اب دیکھیں, ایک میں آپ کو سٹوری سناؤں گی جس میں آپ کو اس سوال کا جواب ملے گا. ایک نا استاد ہوتے ہیں اسکول میں, ایک ٹیچر پڑھاتے ہوتے ہیں, اور ان کی کلاس میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں, جن میں سے ایک جو بچہ ہوتا ہے نا وہ پڑھائی میں بہت ہی زبردست ہوتا ہے, بہت اچھا بچہ ہوتا ہے, اور سب لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہوتے ہیں, اور استاد بھی ظاہر ہے کہ اس لڑکے سے بہت محبت کرتے ہیں. فرض کریں اس کا نام احمد رکھ لیں, میرے ذہن میں نام نہیں ہے. احمد نام کا بچہ پڑھائی میں بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور اخلاق بھی اس کا بہت اچھا ہوتا ہے. اچھا, ایک دن استاد صاحب کلاس میں آتے ہیں اور سب بچوں کو نا کچھ پیسے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی کو 100 روپیہ دیتے ہیں, کسی کو 50 روپے دیتے ہیں, کسی کو 150 روپیہ دے دیتے ہیں. اب جب احمد کی باری آتی ہے نا تو استاد صاحب اس کو صرف جو ہے 1 روپیہ دیتے ہیں, 1-2 روپے ہی دیتے ہیں, بس بہت کم دیتے ہیں, اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ نا یہ پیسے خرچ کر کے آؤ. 1 ہفتے کا ان کو ٹائم دیتے ہیں, یہ پیسے خرچ کر کے آؤ, اس کے بعد مجھے نا آ کے حساب کتاب بتانا کہ میں نے یہ پیسے کہاں 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 خرچ کیے ہیں. اب وہ جو احمد ہوتا ہے نا بچہ, وہ بہت دکھی ہو جاتا ہے کہ وہ سوچتا ہے دل میں کہ میں تو اتنا اچھا پڑھتا ہوں اور میں تو سب سے اخلاق سے بھی بہت ملتا ہوں, تو استاد صاحب نے فلاں بچے کو تو 150 روپیہ دے دیا, مجھے صرف 1-2 روپے دیے. تو وہ نا دکھی ہو جاتا ہے, بہت اداس سا ہوتا ہے. اچھا, اب سارے بچے جن کے پاس زیادہ زیادہ پیسے ہوتے ہیں وہ ہنسی خوشی اچھلتے کودتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے سارے پیسے ملے ہیں, وہ پیسے ضائع کرتے ہیں. تھوڑے روپوں کی کچھ چیز خرید لی, تھوڑے کی کچھ چیز خرید لی, بس ایسے ادھر ادھر خرید کے بہت ساری چیزیں, پیسے ختم ہو جاتے ہیں جب 1 ہفتے کے بعد. اب احمد کے پاس تو ہوتے ہی گنے چنے روپے ہیں, وہ اس کی بس 1 آدھ چیز خریدتا ہے اور پیسے اس کے ختم ہو جاتے ہیں. 1 ہفتے کے بعد استاد ان سب بچوں کو ایک تندور پہ لے جاتے ہیں. تندور پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے, روٹیاں لگتی ہیں جہاں پہ, تندور پہ لے جاتے ہیں. اور تندور جو ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ نیچے گرم ہوتا ہے بہت, اوپر سے ایسے گول سا ہوتا ہے اور گرم ہوتا ہے, اس میں آگ جل رہی ہوتی ہے. اب استاد صاحب کہتے ہیں ایک ایک کر کے نا اس تندور کے اوپر کھڑے ہو جاؤ اور مجھے اپنے دیے ہوئے پیسوں کا حساب کتاب بتاؤ کہ جس کو میں نے 100 روپے دیے تھے کہاں کہاں خرچ ہوئے. اب پہلا بچہ آتا ہے, تندور پہ کھڑا ہوتا ہے, اس کو 150 روپے دیے ہوتے ہیں استاد صاحب نے. اب اس کے پاؤں جل رہے ہوتے ہیں, اس سے کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا, کبھی وہ 1 پاؤں نیچے رکھتا ہے, کبھی دوسرا پاؤں رکھتا ہے, اچھلتا کودتا ہے. اب لیکن 100 روپے کا 150 روپے کا حساب بھی دینا ہوتا ہے. اب اس کو یاد نہیں آتا, نیچے سے پاؤں جل رہے ہیں, اوپر سے 150 روپیہ کہاں خرچ کیا تھا. اچھا 5 روپے کی بسکٹ خریدے تھے, 2 روپے کی لالی پاپ خریدی تھی, کیا وہ
کتنی دیر اسے لگ جاتی ہے اپنے 200 دے سکتے. ایک ایک کر کے سارے بچے نا اپنے پیسوں کا حساب دیتے رہتے ہیں. میں احمد کی باری آتی ہے, وہ تندور کے اوپر کھڑا ہوتا ہے, اس کو 2 سیکنڈ بھی نہیں لگتے, کھڑا ہو کے بتاتا ہے میرے پاس تو 2 ہی روپے تھے, میں نے اس کی ایک بسکٹ خریدا, اور نیچے اتر آتا ہے. اب بتائیں آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ کس سے پوچھیں؟ یہ ہاتھ تو پہلے سے کھڑے ہوئے ہیں. آیان محمود, ہاں جی, کیا بات سمجھ میں آئی؟ جو زیادہ برائیاں کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. جو زیادہ کیا کرے گا؟ برائیاں, وہ جہنم میں جائے گا. دیکھیں, اچھا ایک کسی اور سے بھی پوچھتے ہیں. آپ لوگ چیٹ میں بھی مس واٹ واز دا مورل آف اسٹوری, ہاں مورل تو میں آپ کو بتاؤں گی, لیکن پہلے میں ایک آدھ بچے سے پوچھوں گی نا. آپ خود سوچیں مورل کیا ہے. ابھی میں خود بھی بتاؤں گی. جی ہانیہ سے پوچھتے ہیں. ہانیہ, سبق کیا ہے کہانی کا؟ شاباش. اگر کوئی پیسے دے دے نا ہمیں جتنے بھی, تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ انہوں نے بہت ہمیں کم دیے. ہاں نہیں مورل یہ نہیں ہے. وہ یہ جو آپ نے بات کی یہ تو ٹھیک ہے, یہ بات تو صحیح ہے. یہ ماہین نے پہچان لیا مورل. ماہین کا ہینڈ ریز ہے, ماہین سے ہی پوچھتے ہیں. یہ دیکھو شاباش, ماہین بتائیں گی مورل اسٹوری کا. جلدی سے شاباش. ماہین انمیوٹ کرو. ماہین بیٹی انمیوٹ کیجئے نا. ماہین بیٹے آپ کے پاس میسج آیا ہوگا نا, ہوسٹ از آسکنگ ٹو انمیوٹ یو. اچھا ماہین کہہ رہی ہے میرا مائک پرابلم ہے. اچھا دیکھیں چیٹ میں ماہین نے لکھا ہے مس یہ جتنا زیادہ ہمارے پاس ہوگا اتنا ہی زیادہ حساب کتاب بھی دینا ہوگا, اور جتنا کم ہوگا حساب کتاب بھی کم دینا پڑے گا. دیکھیں آپ کے پاس روپیہ پیسہ کم ہے تو آپ ظاہر ہے اسے ضائع نہیں کریں گے, اسے سنبھال کے خرچ کریں گے نا, تو اس کا حساب بھی آپ کو دینے میں آسانی ہوگی. آپ کے پاس 10 روپے ہوں گے تو 10 روپے کا حساب دینا آسان ہے. اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہوگا تو اس کا حساب کتاب دینا کتنا مشکل ہے. اب جب احمد جو بچہ تھا وہ تندور کے اوپر کھڑا ہوا, اور تب اس کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ استاد تو مجھ سے محبت کرتے ہیں, اسی لیے تو کم روپے دیے تھے انہوں نے مجھے, تاکہ میں اس کو ضائع نہ کر سکوں. اور جب مجھے حساب دینے کی باری آئی تو تندور پہ دیکھیں کھڑا ہو کے, گرم تپتی جگہ پہ کھڑے ہو کے حساب دینا پڑا جب اسے, تو اسے 2 سیکنڈ لگے بس, وہ فٹافٹ چڑھا اور اتر آیا. باقی بچے کتنی دیر اچھلتے کودتے رہے, ڈانس کرتے رہے گرم گرم تندور پہ. تو یہ ہے مورل اس اسٹوری کا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا دیا ہے, ہمیں کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یا اللہ میرے فلاں دوست تو اتنا امیر ہے, میرے پاس اتنا نہیں ہے, اس کو کیوں دے دیا اتنا, مجھے کیوں نہیں دیا. تو یہ بھی اللہ کی محبت ہے. اگر اس نے کم دیا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کو روز قیامت پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے, تو یہ ویسے ہی مجھے حساب کتاب سے یہ چھوٹی سی کہانی یاد آ گئی, اچھی تھی. جی اسی لیے آیان نے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے. موسیٰ آپ کو سمجھ میں آیا بیٹے مورل؟ آپ پوچھ رہے تھے کہ مورل کیا ہے. جی بچے ویری گڈ. یہ ایسے میں نے کہیں پڑھی تھی تو مجھے یہ آج سبق کے حساب سے جی شاباش یاد آئی کہانی. اب ہم نے دیکھا کہ بھائی دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم حساب کتاب دے دیں گے اللہ تعالیٰ کو اپنے تمام کاموں کا, اپنی تمام باتوں کا, تو پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیجے گا. اور جنت کیسی جگہ ہے؟ یہ ایسی جگہ ہے جہاں دنیا کی ہر نعمت موجود. دنیا کی تو خیر, دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں بے شمار دی ہیں, لیکن ان کا تو جنت میں موجود نعمتوں سے مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے. بہت خوبصورت جگہ ہے, اور ہر طرح کی نعمت جو آپ اپنے ذہن میں سوچ سکتے ہیں نا, وہ نعمت وہاں پہ ملے گی.
جو چیز یہاں آپ کو ناممکن لگتی ہے وہاں پہ وہ چیز ممکن ہو جائے گی, وہاں پاسبل ہوگی. یہاں امپاسبل ہے وہاں پہ پاسبل ہوگی. یہاں آپ اگر بیٹھے بیٹھے سوچیں کہ یار میرے پاس ایسے چاکلیٹس کا ڈھیر آ جائے, میرے پاس بیٹھے بیٹھے چکن روسٹ آ جائے اچانک سے, یا میرے پاس بیٹھے بیٹھے آموں کی ٹوکری آ جائے, یہ ممکن نہیں ہے نا دنیا میں. ایسا جادو نہیں ہو سکتا. ہانیہ بیٹی اٹھ کے بیٹھو. ایسا جادو دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے, لیکن جنت میں ہوگا. آپ بیٹھے ہوں گے اور آپ سوچیں گے کہ مجھے چاکلیٹ کا کپ مل جائے, مجھے چاکلیٹ ملک مل جائے گلاس بھرا ہوا, اور مشیل کہہ رہے ہیں کہ مجھے مچھلی بہت پسند ہے, مس فش آئی لائک. تو آپ بیٹھے بیٹھے سوچیں کہ ایک بڑی سی مجھے مچھلی مل جائے بس تلی ہوئی, میں بھی اس کو کھاؤں, وہاں پہ ہو جائے گا یہ سب کچھ. دودھ کی نہریں ہوں گی. یہاں تو ہم نے پانی کی نہریں دیکھی ہیں, وہاں تو نہروں میں دودھ بہ رہا ہوگا, شہد بہ رہا ہوگا. اتنی خوبصورت جگہ ہوگی. محل ہوں گے اتنے بڑے بڑے, آپ لوگوں کے محل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور سب سے بڑی بات آپ کو میں یہ بتاؤں کہ وہاں پہ کوئی بوڑھا ہی نہیں ہوگا. جنت میں کوئی بھی بوڑھا نہیں ہوگا, سب جوان ہوں گے. سب آپ کے امی ابو بھی جوان ہوں گے, آپ بھی جوان ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی, اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں بڑھاپا کیوں نہیں جنت میں رکھا ہے. وہ اس لیے نہیں رکھا ہے کہ بڑھاپے میں تو کوئی چیز ہم انجوائے ہی نہیں کر سکتے, تھکے تھکے سے رہتے ہیں, جسم میں طاقت نہیں ہوتی. تو اب جب ہم جوان ہوتے ہیں تو ہر طرح کی ہم انجوائمنٹ کر سکتے ہیں, ہمارے اندر جسم میں طاقت ہوتی ہے. تو یہ بہت اچھی ایج ہوتی ہے انسان کی. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جنت میں ہر چیز کا خیال رکھا ہے. پانی ملا جی آیان کہہ رہے ہیں پانی ملا ہوا دودھ نہیں ہوگا وہاں پہ. صحیح کہہ رہے ہیں, کسی بھی چیز میں ملاوٹ نہیں ہوگی. ویری گڈ. ہر خواہش آپ کی پوری ہو جائے گی. میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں ہنس ہنس کے. اچھا جی, تو جہنم کیسی جگہ ہوگی؟ یہ بالکل اس کا الٹ کر لیں آپ, اپوزٹ کر لیں. جیسے ہم الفاظ ضد پڑھتے ہیں نا, چھوٹا بڑا, اور اسی طرح کی جو ہم جتنی بھی اپوزٹ پڑھتے ہیں, بس یہ جہنم جو ہوگی ہر طرح کا الٹ اس میں موجود ہوگا. تھکا دینے والی جگہ ہے, بھڑکتی ہوئی آگ ہے وہاں پر, ہر طرح کا عذاب جو ہم سوچ سکتے ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوگا. سانپ ہوں گے, بچھو ہوں گے, اور اس طرح کے اور بھی کئی زہریلے جانور ہوں گے. وہاں دوزخ کی جو آگ ہے اس کا ایندھن ہوگا انسان. اب ایندھن کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بہت زیادہ خدا نہ خواستہ اتنا ڈیپ نہیں بتاؤں گی. یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ بس یہ سزا والی جگہ ہے, اور اس سے ہم نے بچنا ہے, اور انشاءاللہ بچ جائیں گے. تو ایندھن کہتے ہیں ایسی چیز کو جو آگ کو جلانے میں مدد کرتی ہے. جیسے ہم تیل ہے نا, تیل کیا ہے؟ ایندھن. ایندھن کو انگلش میں کہتے ہیں فیول. ٹھیک ہے, گاڑی کے اندر فیول ڈلتا ہے. گاڑی کس طرح چلتی ہے؟ جو اس کے اندر کمبشن یعنی جلنے کا عمل ہے وہ پیٹرول کی وجہ سے ہوتا ہے, یا بعض گاڑیوں میں سی این جی یعنی کہ وہ گیس یوز ہوتی ہے. لکڑی ہے, تیل ہے, کوئلہ ہے, ان سب چیزوں کو ہم کیوں استعمال کرتے ہیں؟ آگ کو جلانے کے لیے. دوزخ کی آگ اللہ تعالیٰ کس چیز سے جلائے گا؟ انسانوں سے. انسان اور پتھر. انسان ہوگا جہنم کی آگ کا ایندھن, اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ مشرکین, جو اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ہر طرح کا گناہ معاف کر دوں گا سوائے شرک کے. شرک وہ واحد گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. اس لیے جتنے بھی مشرکین ہیں, جتنے کافر ہیں, جو اللہ کو نہیں مانتے, وہ ہمیشہ 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 کے لیے دوزخ میں پڑے رہیں گے. جب ان کو پتا چلے گا کہ پھر وہ اس وقت روئیں گے, پیٹیں گے کہ ہمیں کاش دنیا میں اللہ تعالیٰ ایک دفعہ پھر بھیج دے اور پھر ہم اللہ پہ ایمان لے آئیں. لیکن تب تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا رونے پیٹنے کا. اب عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے چیپٹر میں پڑھا تھا, یہ عقائد پڑھ رہے ہیں ہم سارے نا. عقیدہ کہتے ہیں کسی ایسی بات کو جس کو سچے دل سے مان لیا جائے اور اس پہ پھر پکا ایمان رکھا جائے. اب چونکہ ہم
مسلمان ہیں, ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن یہ دنیا تباہ ہو جائے گی اور اللہ تمام انسانوں کو پھر دوبارہ پیدا کرے گا اور ایک جگہ جمع کرے گا, اور اس دن لوگوں کا حساب کتاب ہوگا. آپ سب اگر اس بات پہ یقین رکھتے ہیں, جو کہ یقیناً ہے, تو یہ آپ کا عقیدہ آخرت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, ہم میں سے ہر وہ انسان, ہر وہ مسلمان جو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ایک دن یہ دنیا تباہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ دوبارہ ہم سب کو جمع کرے گا میدان میں, تو اور ہمارا حساب کتاب ہوگا, تو یہ ہمارا عقیدہ آخرت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم نے آخرت میں کامیابی کو حاصل کرنا ہے. جیسے آپ سارا سال پیپرز کی تیاری کرتے ہیں اور آپ نے کیا سوچ کے تیاری کی ہوتی ہے کہ میں نے کامیاب ہونا ہے, میں نے پاس ہونا ہے, یعنی کہ پاس ہونا ہے, اس کلاس میں پاس ہو کے اگلی کلاس میں جانا ہے. تو ہم ایگزام کو پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہم بھی کامیاب ہوں گے, پاس ہوں گے, لیکن اس کے لیے ہم نے دنیا کا ایگزام پاس کرنا پڑے گا. ہم سب مسلمان ہیں, ہمیں پتہ ہے, اور ہم آخرت کے دن پر پورا یقین رکھتے ہیں, یہ ہمارا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے, اب ہم نیک کام کرتے ہیں تاکہ ہم جنت میں جا سکیں. آپ بھی نیک کام کرتے ہیں, میں بھی کوشش کرتی ہوں نیک کام کرنے کی. ٹھیک ہے, اور ہم یہ نیک کام کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نیک کام کریں, اور جہنم سے بچنے کی ہم کوشش کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف صاف جہنم کا سارا سلسلہ بتا دیا ہے کہ وہاں کس طرح کا عذاب ہوگا, اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے جہنم سے. ڈراتے اسی لیے ہیں تاکہ ہم وہ کام نہ کریں. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے بارے میں نہ بتاتے, اس کی ڈیٹیلز نہ بتاتے, تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہاں پہ کس طرح کی سزا ہے, تو ہم پھر اس سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ تاکہ اس کام کو نہ کیا جائے. اگر ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں, نیک کام کرتے ہیں اور جہنم سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہم آخرت میں کامیابی حاصل کر لیں گے انشاءاللہ. تو آج کا جو سبق تھا اس میں ہم نے کیا پڑھا کہ قیامت کے دن تمام اختیار اللہ کے پاس ہوگا. قیامت کے دن تمام لوگوں کا حساب کتاب بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ نا انصافی کسی صورت نہیں کر سکتا, نہ ہی وہ کرے گا. ہر انسان کے عمل کا پورا پورا اس کو بدلہ بھی دے گا. جنت آرام کرنے کی جگہ ہے, وہاں ہمیں کام نہیں کرنا پڑے گا, وہاں ہمیں نوکریاں نہیں کرنی پڑیں گی جس طرح ہم دنیا میں کر رہے ہیں, بس آرام ہی آرام ہوگا. اور جہنم سزا کی جگہ ہے. یہاں تک سب کو سمجھ میں آ گیا؟ امیزنگ. ہاں جی, بس اللہ تعالیٰ ہمیں جلدی سے جنت میں لے کے جائے, آمین. یس, اچھا چلیں. اب یہ جن بچوں کے بیٹے ہینڈ ریز ہیں, یہ آپ لوگ لوور ہینڈ کر لیا کریں تاکہ جب میں سوال کروں تو مجھے پتا چلے کون بچہ جواب دینا چاہ رہا ہے. ویری گڈ, شاباش. ہانیہ, ویری گڈ. ہانیہ بیٹی آپ بھی نیچے کر لیں, موسیٰ بن راشد آپ بھی کر لیں. شاباش شاباش شاباش, جلدی 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 جلدی. ویری گڈ ویری گڈ. اچھا, اب میں سوال کروں گی. موسیٰ بیٹے ٹھہر, سوال تو کرنے دو. اچھا جی, قیامت کے روز تمام تر طاقت اور اختیار کس کے پاس ہوگا؟ یہاں میں دو بچوں سے جواب لوں گی, باقی بچے چیٹ میں جواب دیتے جائیں گے. جی ہانیہ. مس او سوری, مجھ سے ہو گیا غلطی سے میوٹ. جی اللہ تعالی. ویری گڈ. اور مکمل جملے میں عبد المعید آپ جواب دیں, پورا جملہ. قیامت کے دن کس کے پاس؟ میم اللہ تعالیٰ کے شاباش. تمام. میم کیا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس. ہاں ہاں صحیح ہے, لیکن میں کہہ رہی ہوں پورے جملے میں جواب دیں ایسے. قیامت کے روز تمام تر قیامت طاقت کے روز تمام طاقت طاقت اور اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا.
शाबाश, ऐसे पूरा जो, क्योंकि जब आप एग्जाम्स देंगे स्कूल में तो फिर पूरे जुमले में जवाब लिखना होगा ना। वेरी गुड, शाबाश, सबके जवाब ठीक है चैट में, वेरी गुड। जन्नत किन लोगों को मिलेगी? मुइज और आयान काशिफ, बारी बारी मैं दोनों। मैं जो नेक काम करेंगे। शाबाश, दोनों भाई जवाब देंगे। मैं तो नेक काम करे थे। वेरी गुड, शाबाश। और आप सब भी नेक काम करते हैं, इसलिए आप सबको भी जन्नत मिलेगी इंशाल्लाह। जहन्नुम में कौन लोग जाएंगे? जी फातिमा अकमल। यस मिस। जहन्नुम में कौन लोग जाएंगे? मिस जो नमाजें नहीं पढ़ेंगे ना और मेरी ना बेटी। झूठ बोलेंगे, हाँ। जो नमाजें नहीं पढ़ेंगे और झूठ बोलेंगे। हम्म, अच्छा, ये वैसे अल्लाह के हकूक हैं, अगर अल्लाह चाहे तो मुआफ कर सकता है। नमाज देखें हम अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, ये मैं आपको बताऊं। अल्लाह के हकूक जो है ना, अगर अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर अल्लाह चाहेगा तो वो मुआफ कर देगा, ठीक है, लेकिन वो, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम ये सोचें दुनिया में कि चलो छोड़ो यार, क्या नमाज पढ़ना, ये तो अल्लाह ताला हो सकता है माफ ही कर दे, ठीक है। लेकिन बंदों के साथ हमें कोई बंदों के हकूक हमें नहीं छोड़ने चाहिए। यानी अगर जब तक इंसान क़यामत के दिन, जब तक कोई हमने किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाई होगी ना, तो जब तक वो इंसान हमें माफ नहीं कर देगा, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने अल्लाह के साथ कोई ज्यादती की है तो वो अल्लाह के पास टोटल इख्तियार होगा कि वो हमें माफ कर दे, ठीक है। लेकिन बिल्कुल हतमी जो अल्लाह ताला ने कहा है 100%, वो कौन से लोग हैं जो जहन्नुम में जाएंगे, जिन्हें अल्लाह ताला हरगिज माफ नहीं करेगा? आयान महमूद। जी आयान। बुरे अमाल वाले, जी बेटे, जो सॉरी। लोग बुरा जो लोग बुरा काम करेंगे वो बुरे अमाल वाले होंगे और वो जहन्नुम में जाएंगे। वो जहन्नुम में जाएंगे, ठीक है, शाबाश। और मुशरिक, ठीक है, जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करेंगे, शाबाश, काफिर, मुशरिकीन, वेरी गुड। ये मुइज़ा और आयान काशिफ ने जवाब दिया हुआ है, और माहीन ने भी जवाब दिया हुआ है, सही है, शाबाश। अच्छा ठीक है, जन्नत में कैसी कैसी नेमतें होंगी? समन, जन्नत में कैसी कैसी नेमतें होंगी? मिस खूबसूरत। हाँ, खूबसूरत, हर तरह की खूबसूरत चीज जन्नत में मिलेगी। और अच्छा, ये कोई बताएगा मुझे कि जन्नत के फलों में जन्नत के जो कुछ फल हैं ना, वो अल्लाह ताला ने जमीन पे भी पैदा किए हैं। वैसे तो जन्नत में और भी कई तरह के फल होंगे, लेकिन कुछ फल ऐसे हैं जिन्हें जन्नत का फल कहा जाता है। किसी को पता है कौन कौन से फल हैं वो? नो, अच्छा, मरियम का को नहीं पता, अब्दुल मुईद, हाँ ये देखो, माहीन माहीन कह रही है अनार, शाबाश, अनार जन्नत का फल है, वेरी गुड। और समन भी अनार कह रही है। और कोई और नाम बताएं? अब्दुल मुईद, हाँ सही है जवाब। आम, नहीं नहीं, आम नहीं है, आम नहीं है। और कोई फल बताओ, शाबाश। एक सूरत भी है जिस उसमें उनका, हाँ, अंगूर, शाबाश। कलौंजी फल नहीं है, कलौंजी फल नहीं है बेटे। अनार है, अंगूर है, जैतून, मुइज और आयान काशिफ, वेरी गुड, शाबाश, जैतून है, इंजीर भी है, ठीक है, ये जन्नत के फल हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। एप्पल नहीं है बेटे मुझे एप्पल का तो मुझे नहीं पता, एप्पल नहीं है। अच्छा चलें, ये तो ऐसे ही मुझे जहन में आ गया सवाल। जहन्नुम कैसी जगह है? जी मुस्फिरा। टीचर हम्म। टीचर जहन्नम बहुत आग वाली जगह जहाँ पे आग निकलती रहती है और हाँ आग जो बनाता है, आग बनाने के जो जी, इंग्रेडिएंट्स उसमें डाले जाते हैं वो इंसान है। शाबाश, वो हाँ, उसको फ्यूल कहेंगे, ईंधन। फ्यूल। वो हाँ, फ्यूल है। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा जवाब है, तफसीली जवाब है।
عقیدہ آخرت کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ آخرت، آخرت تو آپ کو پتہ چل گیا قیامت، لیکن عقیدہ آخرت کیا کہلایا، کیا ہوگا؟ جی ابھی کسی ایسے بچے سے پوچھے نا جس سے پہلے نہیں پوچھا. انیکا، جی انیکا. میم سوال دوبارہ ریپیٹ کریں. عقیدہ آخرت کا کیا مطلب ہے؟ میم جسے ہم سچے ہیں، ہاں ہاں، دل سے مانے اور وہ اسے عقیدہ عقیدہ کہتے ہیں. اور آخرت یعنی کہ آخرت کے دن. ہاں شاباش، آخرت کے دن کو ہم سچے دل سے مانتے ہیں، تو یہ ہمارا عقیدہ آخرت ہے. اس میم آفٹر شی سیڈ انار دین ایوری ون. ہاں ایسا تو ہوتا ہے نا بیٹے، ایسا ہی ہوتا ہے. ایک بچہ جب صحیح جواب دیتا ہے تو اس کو دیکھ کے، یہ بھی ایک اچھی بات ہے. بیکاز وین شی سیڈ انار اسٹوڈنٹ ول چیٹ. جب بیٹے یہ بھی کوئی غلط بات نہیں ہے. اگر کوئی ایک اچھا کام کرے اور دوسرے لوگ اس کو فالو کریں تو آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کو فالو کیا جا رہا ہے. ایک بچے نے صحیح جواب دیا اور باقی سب بچے بھی چیٹ میں اگر اس کو دیکھ کے وہ جواب کاپی کر رہے ہیں تو یو شوڈ بی پراؤڈ. آپ کو اپنے اوپر فخر ہونا چاہیے کہ دیکھیں مجھے کاپی کیا جا رہا ہے، اور کیونکہ میرا جواب ٹھیک تھا. تو یہ بھی اچھی بات ہے بیٹے، کیونکہ آپ نے دوسروں کو سکھا دیا، اچھی بات آپ نے سکھائی. ٹھیک ہے چلو شاباش. اس کا مطلب ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا، اور مجھے بھی آج پڑھا کے بہت مزہ آیا، اور چھوٹی سی میں نے آپ کو سٹوری سنائی، تو امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اس سٹوری کو آپ ذہن میں رکھیں گے. آپ کے گھر کا کام ہے صفحہ نمبر 24 پہ موجود جائزہ کا سوال نمبر 4 اور 5. یہ 3 آپ نے کل کر لیے تھے اور 2 سوال آپ آج کریں گے، 4 اور 5 یہ آپ اپنی کاپی پر کریں گے. تو اب یہ آج کا سبق تھا. انشاءاللہ تعالی ہم اب اردو کی کلاس میں ملیں گے، اور میں آپ کے کام کا انتظار کروں گی. امید ہے آپ آسانی سے یہ کام کر لیں گے. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ بچوں کو. اللہ حافظ بیٹے. بائے. اللہ حافظ. شاباش. اللہ حافظ. ویسے تو میں نے آپ کو انمیوٹ بھی کر دیا ہے. بس مت جائیے. مت جاؤ. اللہ حافظ. اللہ مس حافظ. قیامت